بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ ہم تمام حضرات جان رہے ہیں کہ اب رمضان کا مہینہ بڑے ہی تیزی کے ساتھ ہمارے طرف چلا آ رہا ہے اور پوری دنیا کے مسلمان پوری رواں دواں کے ساتھ اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے ہی ہم سبوں کے لیے مسرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو اب تک کے رکھا اور ایمان کے ساتھ رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان جیسی مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہم سب اس میں جم کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یوں تو ہم سب کوئی جانتے ہیں کہ روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کی ثبوت ہر قوم میں، ہر مذاہب میں، ہر دھرم کے ماننے والوں میں کسی نہ کسی طرح سے پائی جاتی ہے، لیکن جس کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر نبی کے قوم کو روزہ رکھنے کے اللہ تعالیٰ نے آرڈر دی تھی، لیکن جب آپ علیہ السلام آئے اور دنیا میں جب آپ تشریف لائے تو پوری دنیا کے اندر ایک روشنی پھیل گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے سارے کتابوں میں سب سے بڑی بابرکت کتاب قرآن کریم ہے، جیسے پورے دینوں میں سب سے زیادہ بابرکت دن جمعے کی دن ہے، جیسے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ایک معتبر اور بابرکت چیز ہوتی ہے جو سب سے بڑی فضیلت والی ہوتی ہے، جیسے پورے راتوں میں سب سے بڑی فضیلت والی رات شب قدر کی رات ہے، پورے انبیاء کرام میں سب سے بڑے انبیاء میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پورے مہینوں میں سب سے افضل اور بابرکت اور متبرک مہینہ اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کے بارے میں قرار دیا تو جسے ہم اور آپ رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بڑے ہی خوشگوار مہینہ ہے جس میں ہم سب ایک دوسرے سے خوشی کے ساتھ ملتے ہیں، اپنی گناہوں کے توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، اے مسلمانوں، اے سارے مرد حضرات، اے ساری ہماری عورتیں، اے ہماری مائیں، آپ سب تیار ہو جائیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ اپنی گناہوں سے توبہ کرے، اس کی تیاری کرے، اس کی تیاری میں لگ جائیں، اس کے ویلکم میں لگ جائیں، اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ہم سب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرنے سے اللہ ایسے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جیسا ہر مسلمان اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی اس کے اندر کوئی داغ نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے اندر ہم اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی اور تلافی ہر حال میں کرا لے۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھیے، جیسے ہمارے اور آپ کے زندگی میں جیسے کسی چیز کا آفر آتا ہے، جیسے ہم لوگ کئی سیم یوز کرتے ہیں، اس کے اندر یہ آفر آتا ہے جتنے کا ریچارج کراؤ اتنا ملے گا، ویسے ہی ایک نیکی کرو، ایک نیکی کا کام کرو اور 70 نیکی پاؤ، ایک کام پہ 70 نیکی ملیں گے۔
याद रहो, 1 रुपए खर्च करो 70 रुपए खर्च करने का सवाब हासिल करो। याद रखिए, इससे बड़ा अफजल और इससे बड़ा ऑफर और क्या हो सकता है। मेरे आका मेरे परवरदिगार ने फरमाया, याद रखो कि एक रोज़ा अगर किसी मुसलमान की छूट गई, एक रोज़ा किसी मुसलमान ने जानबूझ करके छोड़ दिया और उसके बदले में वो क़यामत तक रोज़ा रखता रह जाए, लेकिन उसका बदल नहीं हो सकता जितना कि रमज़ान के एक रोज़े की जो अहमियत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हम और आप हैं कि भूले हुए हैं, अपने कामों में भटके हुए हैं। हमारे अंदर तो खुशी पैदा होनी चाहिए, खुशी की लहर दौड़ पड़नी चाहिए कि रमज़ान का महीना आ रहा है। रमज़ान में कुछ कामें करनी है, जैसे गुनाहों से तौबा कर लेना है, गुनाहों को हमेशा के लिए छोड़ देना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला कहता है, मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला रमज़ान के महीना में, रमज़ान से पहले ही सरकश शयातीन को अल्लाह कैद कर देता है और जहन्नम के सारे दरवाजे अल्लाह बंद कर देता है और जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं ताकि मोमिन जिस दरवाजे से चाहे वह दाखिल हो जाए। और ये भी हमें मालूम होनी चाहिए कि तरावी की नमाज पढ़ी जाती है, जो तरावी की नमाज सुन्नत मुक्कदा है। दिन में रोज़ा रखना, रात में तरावी की नमाज पढ़ना, एक सजदे पे, तरावी की एक सजदे पे 1,500 नेकी अल्लाह ताला की तरफ से लिखी जाती है। अब हम और आप हिसाब लगाएं कि पूरे एक महीना जिसकी एक भी तरावी के सजदे न छूटे हो, जिसके एक भी रोज़े न छूटे हो, वह कितना मुबारकबादी के लायक है, वह अल्लाह के नज़दीक कितना खुश नसीब है। याद रखिए, अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे तौफीक देता है और जिसे तौफीक देता है वो अल्लाह ताला के हुक्मों को बजा लाता है, रसूल के सुन्नतों को अपनाता है, सहाबा कराम के नक्शे कदम पे चल कर दिखाता है। याद रखिए, अब अल्लाह तौफीक किसको देता है, अब ये बात आएगी कि अल्लाह तौफीक किसको देता है। अल्लाह तौफीक उसी को देता है जो तौफीक का तलबगार होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक शायर कहता है, खुदा ने आज तक उस कौम की तकदीर नहीं बदली जिसको खुद न हो ख्याल अपनी तकदीर बदलने का। इसलिए जब तक हम अपने आप को हम बदलना नहीं चाहेंगे, अल्लाह कैसे हमें तौफीक दे सकता है। इसलिए हम अल्लाह ताला से तौफीक मांगे, ऐ अल्लाह तू मुझे रोज़ा रखने की तौफीक दे, ऐ अल्लाह तू मुझे गरीब और मिस्किनों की मदद करने की तौफीक दे, ऐ अल्लाह तू मुझे तरावी की पूरी नमाज बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमा, तब अल्लाह ताला मुझे तौफीक देगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखिए, अल्लाह एक वाक़या है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब तौरेत देने का फ़ैसला किया और मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने बुलाया, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए कि रमज़ान का रोज़ा अल्लाह ताला के नज़दीक कितनी अहमियत रखता है और कितनी बड़ी चीज़ है। याद रखिए, अल्लाह ने कहा नमाज का सवाब फरिश्तों के ज़रिए दिलवाया जाएगा, हज का सवाब फरिश्ते के ज़रिए दिलवाया जाएगा, सदका करने का सवाब फरिश्तों के ज़रिए दिलवाया जाएगा, सारे इबादत के सवाब फरिश्तों के ज़रिए दिलवाया जाएगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, जो मेरा बंदा रोज़ा रखेगा मैं रोज़े का सवाब खुद से दूंगा, खुद अपनी हाथों से दूंगा। अब उसमें न पड़े कि अल्लाह का हाथ कैसा है, अल्लाह कहता है मैं खुद से अपनी हाथों से दूंगा, उसमें बीच में फरिश्ते नहीं होंगे, सिर्फ मैं और मेरा रोज़ादार बंदा मेरे सामने होगा, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखिए, जो रोज़ा रखता हो वह कितना मुबारकबादी के लायक है कि जब वह अल्लाह ताला से अपना सवाब लेगा, जब रोज़े का बदला लेगा तो अल्लाह का ज़ियारत करेगा, अल्लाह ताला की ज़ियारत ही हो जाना ये सबसे बड़ी कामयाबी की बात है। सामीन कराम, एक शायर कहता है कि मैं दुनिया में रहता हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, मैं दुनिया में रहता हूँ और दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरता हूँ मगर ख़रीदार नहीं हूँ।
مسلمانوں کو ایسا رہنا چاہیے کہ ہم دنیا میں ہیں بٹ ہم دنیا کے طلبگار نہیں ہیں. یہ دھن دولت یہ ساری چیزیں یہ محلات سب ختم ہو جائیں گے, سارے کھنڈر پر جائیں گے. ہمیں تو اپنے رب کو راضی کرنے ہیں, ہمیں تو اپنے اللہ کو راضی کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا, اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی, دوسرے رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب نازل فرمائی. اکثر و بیشتر سارے انبیاء کرام کو اللہ نے رمضان کے ہی مہینے میں ساری کتاب نازل کیے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, ہم اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کتنا بڑا برکت مہینہ. آج بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں بہانہ کرتے ہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہے, میرے سر میں درد ہے, میرے آنکھ میں درد ہے, مجھے پریشانی ہے, ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. اے مسلمانوں ذرا اللہ سے ڈرو, اے مسلمانوں اللہ کی طرف پلٹو. پھر یہ موقع نہیں آئے گا, پھر یہ وقت نہیں آئے گا. یہ وقت بڑا قیمتی ہے. وقت کی اگر تمہیں اہمیت معلوم کرنی ہے تو جاؤ ان سے پوچھو جو قبروں کے اندر ہے. وقت کی اگر قدر و قیمت سمجھنی ہے تو جاؤ ان سے پوچھو جو جیلوں کے اندر بند ہے, جاؤ ان سے پوچھو جو ہاسپٹل میں سوئے ہوئے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے ہمیں تندرستی دیا ہے, صحیح سالم دیا ہے. اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے, مال و دولت سے نوازا, اہل و اولاد سے نوازا, ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے فراوانی کر دی. اور اللہ کہتا ہے اے میرے بندے, اے میرے بندے, اے میرے بندے, تو روزہ رکھ لے, تو روزہ رکھ لے, رمضان کا روزہ رکھ لے. لیکن ہم اور آپ ایک ایسے ہیں کہ ہم بھولے اور بھٹکے ہوئے ہیں. فرمایا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر دن کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں, اللہ تعالیٰ سے طلب کرے, تب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. میرے محترم دوستو, ارے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. کیا اس کے سامنے ہم روئیں گے تو معاف نہیں کرے گا؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو کیا اللہ ہمارے گناہوں کو نہیں معاف فرما دے گا؟ اللہ بالکل معاف فرما دے گا. بٹ ہم مانگے تو پہلے, اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں تو پہلے. یاد رکھیے, ہم ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے توریت کتاب دینے کے جب اللہ نے فیصلہ فرمایا تو اللہ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام, اے موسیٰ علیہ السلام, آپ روزہ رکھیں گے 1 مہینے کے پورے مکمل آپ روزہ رکھیے, اس کے بعد ہم وہ کتاب آپ کو عطا فرمائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے رہے, اور جب پورے 1 مہینہ ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے روبرو ہونے کے لیے, وہ کتاب لینے کے لیے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم کیوں نہ مسواک کر لے, اپنے منہ کو بدبو کو کیوں نہ دور کر لے, تب جا کر کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ, اے موسیٰ, اے موسیٰ علیہ السلام, تو نے یہ کیا کیا, آپ نے یہ کیا کر دیا. اے موسیٰ سنو, ہمارے نزدیک روزے دار کے منہ کی بدبو کہیں زیادہ مشک کی خوشبو سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ 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 اکبر, ذرا سوچے تو صحیح, وہ اللہ کے سامنے, وہ اللہ کے نزدیک روزے دار شخص کے منہ کی بدبو مشک کی خوشبو سے کہیں زیادہ محبوب ہے. اور ہم اور آپ ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بھولے بھٹکتے ہیں. تیاری کرے میرے بھائیوں, تیاری کرے, وقت آ چکا ہے, اس کے تیاری میں لگ جائے. میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ فرماتے ہیں کہ روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کا مغفرت فرماتا ہے. 10 لاکھ جہنمیوں کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے روزانہ. اور آخری دن اور آخری افطار یعنی لاسٹ والے روزے کے دن اللہ تعالیٰ پورے مہینہ کا حساب جوڑتا ہے. 1 مہینہ میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے اتنے لوگوں کو جوڑ کر کے اللہ تعالیٰ
پھر دوبارہ اتنے لوگوں کا مغفرت فرماتا ہے۔ یہ صرف رمضان میں ہوتا ہے۔ رمضان سے بڑا بابرکت مہینہ کون ہو سکتا ہے؟ مبارک ہو اے مسلمانوں، اے مومن بھائی مرد اور سبوں کے لیے مبارک ہو کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس کی تیاری میں ہم اور آپ جڑ جائیں، ہم تن گوش ہوں، اس کے طرف دوڑ پڑیں، اس کی تیاری میں لگ جائیں۔ اپنے کاموں کو دبا دو، اپنے عذر کو تھوڑے سے دبا لیں، اپنے بچوں پہ تھوڑے سے شفقت کر دیں، تاکہ سب لوگ رمضان کے مہینے میں کھل کر کے جیے، جم کر کے صدقات کرے، فطر ادا کرے، ہر طرح کی اس میں فراوانی کرے، تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں حاصل کر سکے۔ کیوں؟ یاد رکھیے، جو لوگ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے معافی کرا لیے وہ کامیاب ہو گئے، جو نہیں کرائے وہ ناکام ہو گئے۔ میں ایک واقعہ، ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی باتوں کو اب ختم کروں گا انشاءاللہ۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ نے ایک قدم اٹھا کر کے کہا آمین، دوسرے قدم پہ بھی آپ نے فرمایا آمین، تیسرے قدم پہ بھی آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے آمین کہا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، انہوں نے میری امت کے لیے 3 بد دعائیں فرمائی، میرے امت کے لیے 3 بد دعائیں فرمائی، جس پہ ہم نے آمین کہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اے محبوب کبریا، آپ آمین کہیں، ہم آپ کے امت کے کچھ لوگوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اس 3 بد دعا میں سے ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ اے اللہ اس کو ہلاک و برباد کر دے، اس کو تباہ و برباد کر دے، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا پایا۔ اے اللہ اس کو ہلاک و برباد اور تباہ و برباد کر دے، جس نے رمضان کے مہینے کو اپنی زندگی میں پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرایا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور آپ سبوں کو سننے سے زیادہ اپنے گناہوں کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو رمضان کے پورے روزے رکھنے کی صحیح طریقے میں توفیق دے، اور ہم سبوں کو پورے رمضان کی تراویح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان تمام